ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تمہاری ہی جانوں سے ہے، تمہارے ہی خاندان سے ہے، تمہاری نسل سے ہے، تمہارے قبیلے سے ہے، تمہاری علاقے سے ہے، تمہارا ہی ساتھی ہے، تمہارا ہی دوست ہے، تمہارے ساتھ اس کی رشتہ داریاں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس میں ایک کوالٹی ہے، ایک خوبی ہے جو باقی لوگوں میں نہیں، اور وہ کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم۔ رحمت للعالمین کا یہ ایک اور پہلو ہے، اور یہ بھی بڑا قابل غور اور قابل توجہ پہلو ہے، جس کو ہم نے شاید اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر جا کے دیکھیں کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس رسول آیا جو تمہاری جانوں سے ہے، یعنی یہ احساس دلایا ہے کہ بھائی یہ کوئی بیگانہ نہیں ہے، تمہارا اپنا ہی رشتہ دار ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا دوتا ہے، کسی کا کزن ہے، یہ سارے رشتے، اور کسی کا وہ دوست بن گیا، کسی کا ساتھی بن گیا، کسی کا ہمسایہ بن گیا، تمہارے پاس سے آیا، تمہاری جانوں سے آیا، تمہارے خاندان سے آیا، تمہاری نسل سے آیا، لیکن اس رسول میں جو خوبیاں اور جو اوصاف رکھے گئے ہیں وہ شاید کسی اور میں نہیں رکھے گئے، اور یقیناً نہیں رکھے گئے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اندازہ کرو کہ تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، پریشانی تمہیں پہنچتی ہے، اور شاہ کسے گزرتا ہے؟ عزیز لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا غالب آ جانا، اور عزیز کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بھاری پڑ جانا۔ تکلیف دوسرے لوگوں کو پہنچتی ہے، کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ بات بڑی شاق گزرتی ہے، آپ اس بات کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن و سنت کے مطالعہ سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو دعوت دیا کرتے تھے اور اسلام کے لیے ان کو بلایا کرتے تھے، توحید کی طرف بلایا کرتے تھے، اور وہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، آگے سے برا بھلا کہتے تھے، تو آپ بڑے پریشان ہو جاتے تھے، اور کئی موقعوں کے اوپر اللہ نے کہا کہ آپ غم کیوں کرتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ اپنی جان کو اتنا تکلیف میں نہ ڈالا کریں، اب اندازہ کریں کہ ایسا رسول، ایسا خوبصورت اور ایسی پیاری خوبیاں لے کے آنے والا رسول، اور اللہ تعالیٰ جو بات اصل میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہ اتنا تمہارا خیر خواہ ہے، اتنا بھلائی کا چاہنے والا ہے، تم پھر بھی اس کی بات نہیں سنتے۔ اس لیے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، پریشانی تمہیں آتی ہے، اور تکلیف وہ خود محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ نبوت سے پہلے بھی مکہ میں کہیں اگر کسی کو تکلیف پہنچتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ کوئی بے سہارا نظر آتا تھا، کوئی یتیم نظر آتا تھا، کوئی بیوہ خاتون نظر آتی تھی، آپ اس کا سہارا بنتے تھے، آپ اس کو سپورٹ کرتے تھے، آپ اس کو بیک اپ کرتے تھے، اور اس کا اشارہ ہمیں صحیح البخاری سے ملتا ہے، جس میں پوری تفصیل کے ساتھ پہلی وحی کا واقعہ لکھا ہے، جب ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ خاتون اول رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا نے آپ سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، تو آپ نے وہ غار حرا کا سارا واقعہ سنایا، تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، آپ تو لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اور اگلا جملہ بھی یہ بڑا کمال کا ہے، حریص علیکم
تم پر ہرس کرنے والے ہیں، یہ لفظی معنی ہے، لیکن اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کی، میں کسی انسان کی مدد کر دوں، میں ان لوگوں کو جو ہدایت سے دور ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اللہ کی توحید سے دور ہیں، رسالت سے دور ہیں، اور توحید اور رسالت سے دور ہونے کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں، تو آپ ہر وقت تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی بندہ مجھے مل جائے، میری بات کو سن لے، بات کو مان لے، اور وہ بندہ جہنم سے بچ کے جنت کا وارث بن جائے۔ تو ہر وقت آپ اس تلاش میں رہتے تھے۔ تو فرمایا تکلیف تمہیں پہنچتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، پریشان آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں رحمت، کہ آپ کی رحمت کس کس طریقے سے امتیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر تکلیف آل یاسر کو پہنچتی ہے تو غم آپ محسوس کرتے ہیں۔ مکہ میں حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، تکلیف آپ محسوس کرتے ہیں۔ احد میں 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، تکلیف آپ محسوس کرتے ہیں۔ یعنی جہاں بھی مسلمانوں کو یا انسان کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پریشان آپ ہو جاتے ہیں، غم زدہ آپ ہو جاتے ہیں، اور ہر وقت اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی بندہ میری بات کو سن لے اور میری بات کو فالو کرے، میری بات کو مان لے اور جہنم سے بچ کے جنت کا وارث بن جائے۔ اس کی ایک ایگزامپل میں شارٹ کٹ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کے اندر وہ ایک کہہ لو خواہش تھی، یعنی خواہش کیا تھی کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ یہ حریص علیکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا، اور یہی وہ جو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے جہانوں پر رحمت کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت کے راستے پہ آ جائیں، جنت کے وارث بن جائیں۔ اب یہاں بھی حریص علیکم، تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں، اور ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی بندہ مجھے ایسا ملے اور میں اس کو دعوت دوں اور وہ میری دعوت کو قبول کر لے، تلاش میں رہتے ہیں۔ اور پھر بالمؤمنین رعوف الرحیم، خاص کر آپ مومنوں پہ بڑے شفیق ہیں، بڑی شفقت کرنے والے ہیں، نہایت مہربانی کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو خوبیاں ہیں، اتنی کمال کی خوبیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا کی، اگر پھر بھی کوئی بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتا تو پھر اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر وہ 2-4 دن کے لیے محفل اور ذکر کی محفل اور آپ پر درود کی محفل سجا بھی لیتا ہے، اور آپ کے نام پر وہ کانفرنسز کا انعقاد کروا بھی لیتا ہے، تو پھر اسے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل فائدہ تب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرے، اور یہ خوبصورت اوصاف رکھنے والے رسول ہمارے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام دیا، ایسا مرتبہ دیا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ ہر صورت اگر نہیں چلیں گے تو پھر دنیا میں ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن آخرت میں جو اصل فائدہ اور جو اصل کامیابی ہے وہاں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔